سامعین، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے 16 اسباق کا ترجمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور آج انشاءاللہ منصورات من ادب العرب کا سبق نمبر 17 یعنی آخر مقتول للحجاج کا ترجمہ ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم، یہ سبق نمبر 17 ہے۔ آخر مقتول للحجاج، حجاج کا آخری مقتول۔ وكان سعيد بن جبير مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بن قيس لما خرج على عبد الملك بن مروان، فلما قتل عبد الرحمن وانهزم أصحابه من دير الجماجم هرب فلحق بمكة۔ عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس کے ساتھ سعید بن جبیر جب عبد الملک بن مروان کے خلاف نکلے۔ خرج علی کے معنی ہوتے ہیں کسی کے خلاف نکل پڑنا، تو سعید بن جبیر عبد الرحمن بن محمد بن اشعث بن قیس کے ساتھ جب عبد الملک بن مروان کے خلاف نکلے، فلما قتل عبد الرحمن وانهزم اصحابه من دیر الجماجم، تو جب عبد الرحمن قتل کر دیے گئے اور ان کے ساتھی شکست کھا گئے جو مقام دیر الجماجم کے تھے، یعنی عبد الرحمن بن محمد یہ قتل کر دیے گئے اور ان کے ساتھی شکست خوردہ ہو گئے جو مقام دیر الجماجم کے رہنے والے تھے۔ ہرب فلحق بمکہ، تو وہ یعنی سعید بن جبیر بھاگے اور مکہ چلے گئے۔ فلحق بمکہ، اور مکہ چلے گئے۔ وكان واليها يومئذ خالد بن عبد الله القسری، اور ان دنوں میں مکہ کا حاکم خالد بن عبداللہ القسری تھا، یعنی جن دنوں میں سعید بن جبیر مکہ گئے تھے ان دنوں میں مکے کا حاکم، مکے کا گورنر خالد بن عبداللہ القسری تھا۔ فأخذه وبعث به إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع إسماعيل بن واسط البجلي، تو خالد بن عبداللہ القسری نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا۔ فأخذه، ان کو پکڑ لیا یعنی گرفتار کر لیا۔ وبعث به إلى الحجاج بن يوسف، اور ان کو یعنی سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کے پاس اسماعیل بن واسط البجلی کے ساتھ بھیج دیا، اور ان کو یعنی سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کے پاس اسماعیل بن واسط البجلی کے ساتھ بھیج دیا۔ فقال له الحجاج، تو حجاج نے ان سے یعنی سعید بن جبیر سے کہا، ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ قال سعید بن جبیر، تو سعید بن جبیر نے کہا سعید بن جبیر، یعنی میرا نام اسمی سعید بن جبیر، میرا نام سعید بن جبیر ہے۔ قال بل انت شقی بن قصیر، تو اس نے یعنی حجاج نے کہا بلکہ تمہارا نام شقی بن قصیر ہے۔ قال، تو انہوں نے یعنی سعید بن جبیر نے کہا بل امی اعلم باسمی منک، بلکہ میری ماں میرے نام کو تم سے زیادہ جانتی ہیں۔ قال، سعید بن جبیر نے کہا بل امی اعلم باسمی منک، میری ماں میرے نام کو تم سے زیادہ جانتی ہیں۔ قال، اس نے کہا یعنی حجاج نے شقیت امک و شقیت انت، تمہاری ماں بھی بدبخت اور تم بھی بدبخت ہو۔ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا الغیب یعلمہ غیرک، غیب کی باتوں کو جاننے والی ذات تمہارے علاوہ ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا غیب کی باتوں کو جاننے والی ذات تمہارے علاوہ ہے، جو غیب کی باتوں کو جانتی ہے وہ ذات اللہ کی ہے۔ قال، تو اس نے کہا یعنی حجاج نے کہا لأبدلنک بالدنیا نارا تتلظى، اس نے کہا میں تم کو دنیا میں بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا دوں گا، شعلوں والی آگ کی سزا دوں گا۔ قال،
تو انہوں نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے کہا لو علمت ان ذلك بيدك لاتخذتك الها، اگر میں جانتا ہوتا کہ یہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یعنی سزا دینا، اگر مجھے پتہ ہوتا کہ سزا دینا تمہارے اختیار میں ہے تو میں تم کو معبود بنا لیتا۔ قال، تو اس نے یعنی حجاج نے کہا فما قولك فی محمد، محمد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ قال، تو انہوں نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے کہا نبی الرحمت و امام الہدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمت ہیں اور امام الہدا ہیں، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے امام ہیں۔ قال، تو اس نے کہا یعنی حجاج نے کہا فما قولك فی علی او هو فی الجنت او هو فی النار، حجاج نے کہا علی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا وہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟ قال، تو انہوں نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے کہا لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت اہلها، سعید بن جبیر نے کہا اگر میں اس میں یعنی جنت میں داخل ہوتا، جنت میں گیا ہوتا، لو دخلتها، اگر میں جنت میں گیا ہوتا، داخل ہوتا، وعرفت من فيها، اور میں جان لیتا، میں پہچان لیتا ان لوگوں کو، من فيها، جو اس میں ہیں، یعنی جنتیوں کو میں پہچان لیتا، عرفت اہلها، تو میں جنتیوں کو پہچان لیتا، یعنی جنت والوں کو پہچان لیتا، جنت میں کون کون ہیں ان سب کو میں پہچان لیتا، جان لیتا۔ قال، تو اس نے یعنی حجاج نے کہا فما قولك فی الخلفاء، پھر حجاج نے کہا تم خلفاء کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا لست علیہم بوکیل، میں ان پر مسلط یعنی نگراں نہیں تھا، میں ان پر مسلط یعنی نگراں نہیں ہوں، میں ان پر نگراں نہیں تھا۔ قال، تو اس نے کہا یعنی حجاج نے کہا فَأَيُّهُمْ أَعْجَبُ إِلَيْكَ، ان میں تم کو کون سب سے زیادہ پسند تھا؟ اعجب الیک، ان سب میں یعنی ان سب میں جن کا اوپر مذکورہ جن کا تذکرہ کیا گیا، ان سب میں تم کو سب سے زیادہ کون پسند تھا، کون محبوب تھا؟ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا ارضاہم لخالقی، ان میں جو سب سے زیادہ میرے خالق کو پسند تھا، مجھے سب سے زیادہ ان میں وہی پسند تھا جو میرے خالق کو ان میں پسند تھا۔ تو اس نے یعنی حجاج نے کہا فَأَيُّهُمْ أَرْضَىٰ لِلْخَالِقِ، تو ان سب میں سب سے زیادہ خالق کو کون پسند تھا؟ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم، اس کا علم اسی کے پاس ہے جو ان کے راز اور سرگوشی کو جانتا ہے، جو ان کے راز اور سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ قال، تو اس نے یعنی حجاج نے کہا احب ان تصدقنی، تو حجاج نے کہا میں پسند کرتا ہوں کہ تم مجھ سے سچ بولو، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم مجھ سے سچ بولو۔ قال، تو انہوں نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے کہا ان لم احبک لن اکذبک، اگر تم پسند نہ کرو تب بھی میں ہرگز ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا، اگر تم کو یہ چیز پسند نہ ہو تب بھی میں ہرگز ہرگز جھوٹ نہیں بول سکتا ہوں، اگر تم کو پسند نہ ہوتا تب بھی میں ہرگز ہرگز جھوٹ نہ بولتا۔ قال، تو اس نے کہا یعنی حجاج نے کہا فما بالک لا تضحک لا تضحک لا تضحک، پھر اس نے کہا تم کو کیا ہو گیا، تم ہنستے نہیں ہو، یعنی تم کیوں نہیں ہنس رہے ہو؟ قال، انہوں نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے کہا وَكَيْفَ يَضْحَكُ مَخْلُوقٌ خُلِقَ مِن طِينٍ وَالطِّينُ تَأْكُلُهُ النَّارُ، تو سعید بن جبیر نے فرمایا وہ مخلوق کیسے ہنس سکتی ہے جو مٹی سے پیدا کی گئی ہے اور مٹی جس کو آگ کھائے گی، اور مٹی کا ایندھن آگ ہوگی یعنی مٹی جس کو آگ کھائے گی۔ قال، تو حجاج نے کہا فما بالنا نضحک
ضحک یضحک نضحک، تو اس نے کہا ہم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں ہنس رہے ہیں، یعنی ہم تو ہنس رہے ہیں، فما بالنا نضحک، ہم کو کیا ہو گیا، ہم تو ہنس رہے ہیں، ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ہنس رہے ہیں۔ تو سعید بن جبیر نے کہا قال، تو سعید بن جبیر نے کہا لم تستوی القلوب، دل یکساں نہیں ہوتے ہیں، سب کے دل یکساں نہیں ہوتے ہیں، کوئی ہنستا ہے کوئی غم میں ہوتا ہے، لم تستوی القلوب، سب کے دل یکساں نہیں ہوتے ہیں۔ ثم امر الحجاج باللؤلؤ والزبرجد والیاقوت فجمعه بین یدیہ، پھر حجاج نے موتیوں، زبرجد پتھر اور یاقوت کا حکم دیا، یعنی یاقوت، زبرجد اور موتیوں کو لانے کا حکم دیا، فجمعه بین یدیہ، تو اسے اس کے سامنے پیش کیا گیا، تو یہ موتی، زبرجد پتھر اور یاقوت اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال سعید، تو سعید بن جبیر نے کہا ان کنت جمعت هذا لتتقی به فزع یوم القیامت فصالح، سعید بن جبیر نے کہا اگر تم نے اس کو اس لیے جمع کیا تھا، یعنی ان موتیوں کو، زبرجد پتھر کو، یاقوت کو، اگر تم نے اس کو اس لیے جمع کیا تھا کہ تم اس کے ذریعے قیامت کے دن پریشانی، فزع پریشانی، گھبراہٹ، مصیبت، اگر تم اس کے ذریعے قیامت کے دن پریشانی سے بچ جاؤ، فصالح، تو بہتر ہے، تو یہ درست ہے، اگر تم نے اس لیے جمع کیا تھا کہ تم ان کے ذریعے قیامت کی گھبراہٹ، ہولناکی سے بچ جاؤ گے تو یہ بہتر ہے۔ وَإِلَّا فَفَزَعَةٌ وَاحِدَةٌ تُذْهِلُ كُلَّ مُرْضِعَةٍ أَمَّا أَرْضَعَتْ، ورنہ قیامت کی ایک ایسی مصیبت اور پریشانی ہوگی، ورنہ ایک ہی گھبراہٹ، فَفَزَعَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک ہی گھبراہٹ، ایک ہی پریشانی، ایک ہی مصیبت ایسی ہوگی کہ جس پریشانی اور مصیبت سے دودھ پلاتی عورت دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ اذہل یذہل، اذہال کے معنی ہوتے ہیں غافل کرنا، یعنی کسی چیز سے غافل کر دینا، تو ہر دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانے سے غافل ہو جائے گی، ورنہ قیامت کے دن ایک ایسی مصیبت، ایسی گھبراہٹ، ایک ہی گھبراہٹ ایسی ہوگی جو ہر دودھ پلانے والی عورت کو دودھ پلانے سے غافل کر دے گی، یعنی وہ دودھ پلانے والی عورت دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ وَلَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ جُمِعَ لِلدُّنْيَا إِلَّا مَا طَابَ وَزَكَى، اور کسی بھی چیز میں خیر نہیں ہے جو دنیا کے لیے جمع کیا جائے، جو چیز دنیا کے لیے جمع کی جائے اس میں خیر نہیں ہے مگر وہ جو پاکیزہ ہو اور صاف ستھرا ہو۔ پاکیزہ سے مراد ہے حلال مال، مگر صرف وہی جو پاکیزہ ہو یعنی حلال ہو اور صاف ستھرا ہو۔ ثم دعا الحجاج بالعود والنعی، پھر حجاج نے سارنگی اور بانسری منگوائی، پھر حجاج نے سارنگی، عود کے معنی لکڑی کے ہوتے ہیں لیکن یہاں سارنگی کریں گے، پھر حجاج نے سارنگی اور بانسری منگوائی۔ فلما ضرب بالعود ونفخ في النعي بكى سعيد، فلما ضرب بالعود یا فلما ضرب بالعود، تو جب لکڑی پر یعنی سارنگی پر مارا گیا، ونفخ في النعي، اور بانسری میں پھونک ماری گئی، بکا سعید بن جبیر رونے لگے۔ فلما ضرب بالعود ونفخ في النعي بکا سعید، تو جب بانسری پر مارا گیا اور بانسری میں پھونک ماری گئی اور سارنگی کو مارا گیا، سارنگی پر مارا گیا، تو جب سارنگی پر مارا گیا اور بانسری میں پھونک ماری گئی، بکا سعید، تو سعید رونے لگے، رو پڑے۔ فقال، تو حجاج نے کہا ما یبکیکا، تم کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تم کو رلا دیا ہے، یعنی تم کیوں رو رہے ہو؟ هو اللعب، یہ تو کھیل تماشا ہے، هو اللعب، یہ تو کھیل تماشا ہے، یہ تو صرف کھیل ہے۔ قال سعید نے کہا هو الحزن، یہ رنج و غم ہے، یہ رنج ہے، یہ رنج و غم ہے، یہ سراسر رنج و غم ہے۔
اما النفخ، یہ سعید بن جبیر کا بیان چل رہا ہے، اما النفخ، جہاں تک تعلق ہے پھونک مارنے کا، جہاں تک تعلق ہے بانسری میں پھونک مارنے کا، فذکرنی یوما عظیما یوم النفخ فی الصور، مجھے اس ایک بڑے دن کو یاد دلایا ہے جس دن سور پھونکا جائے گا۔ جہاں تک تعلق ہے بانسری میں پھونکنے کا، تو اس چیز کے ذریعے یعنی پھونک کے ذریعے مجھ کو ایسے دن کی یاد آ گئی ہے، یوم النفخ فی الصور، جس دن کی سور پھونکا جائے گا۔ وَأَمَّا الْعُودُ فَشَجَرَةٌ قُطِعَتْ فِي غَيْرِ حَقٍّ، اور جہاں تک تعلق ہے، جہاں تک معاملہ ہے لکڑی کا یعنی سارنگی کا، جہاں تک تعلق ہے سارنگی کا جو کہ لکڑی سے بنی ہوئی ہے، تو جہاں تک تعلق ہے سارنگی کا، فَشَجَرَةٌ، تو ایک ایسے درخت سے ناجائز طریقے پر کاٹ لی گئی ہے، تو وہ درخت سے، کسی درخت سے، قطعت فی غیر حق، ناجائز طریقے پر کاٹ لی گئی ہے۔ وَأَمَّا الْأَوْتَارُ فَمِنَ الشَّاةِ تُبْعَثُ مَعَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتْرٌ، اوتار کے معنی ہوتے ہیں تار، تانت، رگ، جو سارنگی وغیرہ میں لگی ہوتی پتلی پتلی، اس کو تانت کہتے ہیں۔ وَتْرٌ اوتار، تار بھی کہہ سکتے ہیں، رگ، تانت۔ وَأَمَّا الْأَوْتَارُ فَمِنَ الشَّاةِ تُبْعَثُ مَعَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جہاں تک معاملہ ہے، جہاں تک تعلق ہے تانت کا، تو وہ ایک بکری سے حاصل کی گئی ہے۔ فَمِنَ الشَّاةِ، تو ایک بکری سے ہے، یعنی بکری سے حاصل کی گئی ہے۔ تُبْعَثُ مَعَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تم اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، تم بھی اس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، یعنی بکری کی رگ کاٹ لی گئی ہے یا بکری سے وہ تانت نکالی گئی ہے، تو اسی کے ساتھ تم بھی قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ قال الحجاج، حجاج نے کہا، ویلک یا سعید، اے سعید تمہاری ہلاکت ہو، تمہارا ناس ہو۔ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا، لا ویل لمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، تو سعید بن جبیر نے کہا کوئی ہلاکت اور تباہی نہیں ہے اس شخص کے لیے جو جہنم سے دور رکھا جائے، یعنی جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے اس کے لیے کوئی ہلاکت اور تباہی نہیں ہے۔ جس شخص کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا جائے اس کے لیے کوئی ہلاکت اور تباہی نہیں ہے۔ ویل، ہلاکت، تباہی۔ قال الحجاج، حجاج نے کہا، اختر یا سعید ای قتلۃ اقتلک، اے سعید کون سے قتل کرنے کا طریقہ تم پسند کرو گے جس پر میں تم کو قتل کروں؟ اے سعید کون سا قتل کرنے کا طریقہ تم پسند کرو گے جس پر میں تم کو قتل کروں، یعنی کس طریقے پر میں تم کو قتل کروں، کیا تم کو محبوب ہے، کیسے میں تم کو قتل کروں؟ اس کا لفظی ترجمہ اس طرح کر سکتے ہیں، اے سعید کون سے قتل کرنے کا طریقہ تم پسند کرو گے جس پر میں تم کو قتل کروں؟ ای قتلۃ، کون سا طریقہ، کون سا قتل کرنے کا طریقہ اے سعید تم اختیار کرو گے، اقتلک جس پر میں تم کو قتل کروں؟ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا، اختر لنفسک یا حجاج، اے حجاج جس طرح تم اپنے لیے قتل ہونا پسند کرتے ہو، یعنی جس طریقے پر تم اپنے لیے قتل ہونا پسند کرتے ہو وہی بہتر ہے۔ فواللہ لا تقتلنی قتلۃ الا قتلک مثلھا فی الآخرۃ، تو سعید بن جبیر ہی کہہ رہے ہیں، فواللہ، خدا کی قسم، لا تقتلنی قتلۃ، تم مجھ کو قتل نہیں کرو گے، تم مجھ کو قتل نہیں کرو گے کسی قتل کرنے کے طریقے پر، مگر اللہ تم کو آخرت میں اسی طرح قتل کرے گا۔ خدا کی قسم تم مجھ کو کسی قتل کرنے کے طریقے پر قتل نہیں کرو گے مگر اسی طرح اللہ تم کو آخرت میں قتل کرے گا، جس طرح تم مجھ کو قتل کرو گے اسی طرح اللہ تم کو قیامت کے دن قتل کرے گا۔ قال، تو حجاج بن یوسف نے کہا، افترید ان اعفو عنک، تو حجاج نے کہا
تم چاہتے ہو کہ میں تم سے درگزر کر لوں، یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ افترید ان اعفو عنک، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو معاف کر دوں؟ قال، تو سعید بن جبیر نے کہا ان کان العفو فمن اللہ، اگر معافی ہوگی تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، یعنی تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم معافی دے دو ہم کو، اگر معافی ہوگی تو وہ اللہ کی جانب سے ہوگی۔ وَأَمَّا أَنْتَ فَلَا بَرَاءَةَ لَكَ وَلَا عُذْرَ، اور جہاں تک تعلق ہے، اور جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے لیے نہ براءت ہے اور نہ معذرت ہے۔ تو جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تمہارے لیے نہ براءت ہے اور نہ کوئی عذر اور نہ کوئی معذرت ہے۔ قال الحجاج، حجاج نے کہا اذهبوا به فاقتلوه، حجاج نے کہا ان کو لے کر جاؤ اور قتل کر دو۔ اذهبوا به فاقتلوه، ان کو لے کر جاؤ اور ان کو قتل کر دو۔ فلما خرج ضحک، تو جب سعید بن جبیر نکلے ضحک، وہ ہنس پڑے، ہنسنے لگے۔ فاخبر الحجاج بذلک، تو اس چیز کی خبر، اس بات کی خبر حجاج کو دی گئی، یعنی جب سعید بن جبیر ہنس پڑے تو جو ان کے کارندے یعنی حجاج کے کارندے ان کو لے کر جا رہے تھے، ان لوگوں نے حجاج کو اس بات کی خبر دی کہ سعید ہنس رہے ہیں۔ تو جب وہ نکلے تو ہنس پڑے، ہنسنے لگے، تو اس بات کی خبر حجاج کو دی گئی۔ فردہ، تو اس نے ان کو واپس بلوایا۔ وقال، اور اس نے کہا ما اضحکک، تم کو کس چیز نے ہنسا دیا، تم کیوں ہنس رہے ہو، تم کو کس چیز نے ہنسا دیا ہے؟ ما اضحکک، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ قال، تو انہوں نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے کہا عجبت من جرأتک علی اللہ، من جرأتک علی اللہ وحلم اللہ علیک۔ تو سعید بن جبیر نے کہا مجھے تعجب ہے، میں تعجب کر رہا ہوں کہ تم خدا سے کتنے نڈر ہو، تم خدا سے کتنے نڈر ہو، کتنے جو ہے بے باک ہو خدا سے۔ وحلم اللہ علیک، جبکہ اللہ نے تم پر بردباری کی ہے، احسان کیا ہے۔ فأمر بالنطع فبسط، تو اس نے چمڑے کا حکم دیا۔ نطع انطاع، اس چمڑے کو کہتے ہیں جو مقتول کے سامنے بچھایا جاتا ہے، جس کو قتل کیا جا رہا اس کے سامنے اس چمڑے کو بچھایا جاتا ہے، اس کو نطع انطاع، جس کی جمع ہے انطاع۔ فأمر بالنطع فبسط، تو اس نے چمڑے کا حکم دیا تو وہ بچھا دیا گیا۔ وقال، اور اس نے کہا یعنی حجاج نے کہا اقتلوہ، ان کو قتل کر دو۔ فقال سعید، تو سعید نے کہا وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو سعید بن جبیر نے کہا یعنی سعید بن جبیر نے اس آیت کی تلاوت کی، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے، میں نے ہر باطل سے جدا ہو کر، کنارہ کش ہو کر اپنا منہ اس کی طرف رجوع کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ قال، تو حجاج نے کہا وجہوا بہ لغیر القبلۃ، تو حجاج نے کہا اس کے چہرے کو یعنی ان کے چہرے کو قبلے کے علاوہ کی طرف پھیر دو، قبلے سے ان کے چہرے کو ہٹا دو، ان کے چہرے کو قبلے کے علاوہ کی طرف پھیر دو۔ قال سعید، تو سعید بن جبیر نے کہا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو سعید بن جبیر نے کہا تم جدھر منہ کرو گے ادھر اللہ کی ذات موجود ہے، تم جدھر رخ پھیر دو گے ادھر ہی اللہ کی ذات موجود ہے۔ قال، تو حجاج نے کہا کبوہ لوجہہ، ان کو چہرے کے بل لٹا دو، اوندھا منہ لٹا دو، اوندھے منہ ان کو لٹا دو۔ قال، حجاج نے کہا کبوہ لوجہہ، ان کو اوندھے منہ لٹا دو۔ قال سعید، پھر سعید نے کہا، سعید بن جبیر نے کہا اما انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ خذها منی حتی تلقانی بها یوم القیامۃ۔ اما انی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، سن لو
اما سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ خذھا میری جانب سے، خذھا منی میری جانب سے یہ کلمات لے لو۔ حضرت سعید رحمۃ اللہ علیہ حجاج سے کہہ رہے ہیں خذھا منی میرے جانب سے یہ کلمات لے لو، حتی تلقانی بہا یوم القیامت، یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت کے دن ملو گے انہی کلمات کے ساتھ۔ یہ کلمات میرے جانب سے تم لے لو یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت کے دن انہی کلمات کے ساتھ ملو گے۔ ثم دعا سعید فقال، پھر سعید بن جبیر نے دعا کی، اللہ کے بارگاہ میں دعا کی۔ فقال، تو انہوں نے دعا میں یہ کہا، دعا کرتے ہوئے یہ کہا، پھر سعید نے کہا کہ اللہم لا تسلطہ علی احد یقتلہ بعدی، اے اللہ میرے قتل کے بعد کسی کے قتل پر اس کو قادر نہ بنانا، اے اللہ میرے قتل کے بعد کسی کے قتل کرنے پر اس کو قادر مت بنا۔ وَكَانَ قَتَلُهُ فِي شَعْبَانَ 95 لِلْهِجْرَةِ بِوَاسِطِ وَمَاتَ الْحَجَّاجُ بَعْدَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ۔ وَكَانَ قَتَلُهُ فِي شَعْبَانَ 95 لِلْهِجْرَةِ بِوَاسِطِ، اور سعید بن جبیر کی شہادت، سعید بن جبیر کا قتل شعبان کے مہینے میں سن 95 ہجری میں مقام واسط میں ہوا، جو عراق کا ایک شہر ہے بصرہ اور کوفہ کے درمیان۔ بصرہ اور کوفہ کے درمیان یہ واسط ایک شہر ہے، اس میں۔ اور ان کی شہادت، وَكَانَ قَتْلُهُ کی ضمیر سعید بن جبیر کی طرف، سعید بن جبیر کی طرف، وَكَانَ قَتْلُهُ فِي شَعْبَانَ 95 لِلْهِجْرَةِ بِوَاسِطِ، اور ان کا قتل شعبان کے مہینے میں سن 95 ہجری میں مقام واسط میں ہوا۔ وَمَاتَ الْحَجَّاجُ بَعْدَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ، اور حجاج بن یوسف ان کے بعد رمضان کے مہینے میں مذکورہ سال میں مر گیا، یعنی حجاج بن یوسف اسی سال میں انتقال کر گیا جس سال میں سعید بن جبیر کی شہادت ہوئی، سعید بن جبیر کو اس نے قتل کیا۔ اور ان کے بعد بعدہ، اور ان کے بعد حجاج مذکورہ سال میں مر گیا، یعنی اسی سال میں۔ وَلَمْ يُسَلِّطُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بَعْدَهُ عَلَىٰ قَتْلِ أَحَدٍ إِلَىٰ أَن مَاتَ، اور اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کے قتل کے بعد اس کو کسی کے قتل پر قدرت نہیں دی۔ وَلَمْ يُسَلِّطْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط نہیں کیا، یعنی قادر نہیں بنایا ان کے بعد، یعنی سعید بن جبیر کے بعد کسی کو قتل کرنے پر، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ وقال احمد بن حنبل قتل الحجاج سعید بن جبیر، قتل الحجاج سعید بن جبیر وما على وجه الارض احد الا وهو مفتقر الى علمه، اور امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں قتل الحجاج سعید بن جبیر، کہ حجاج نے سعید بن جبیر کو اس وقت قتل کیا جبکہ زمین پر کوئی نہیں تھا، وما علی وجہ الارض، زمین کی پیٹھ پر، یعنی زمین پر کوئی نہیں تھا مگر وہ ان کے علم کا ضرورت مند اور محتاج تھا۔ مفتقر کہتے ہیں محتاج ہونا، ضرورت مند ہونا، مگر وہ ان کے علم کا ضرورت مند اور محتاج تھا۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہے۔ دوسرا اس طرح کر سکتے ہیں، حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر کو اس وقت میں قتل کیا، ایسے وقت میں قتل کیا جبکہ روئے زمین کا ہر شخص ان کے علم کا محتاج تھا۔ ثم مات الحجاج بعده في شهر رمضان من السنة، پھر حجاج ان کے بعد رمضان کے مہینے میں اسی سال میں مر گیا۔ وقیل بل مات بعده بستة اشهر، اور کہا گیا ہے، وقیل اور کہا گیا ہے، یعنی کمزور قول ہے، قیلہ سے کمزور قول مراد لیا جاتا ہے۔ وقیل اور کہا گیا ہے بل مات بعده بستة اشهر، کہ سعید بن جبیر کے قتل کرنے کے بعد وہ 6 مہینے کے بعد مرا۔ بل مات بعده، ان کے بعد، بلکہ وہ مرا سعید بن جبیر کے 6 مہینے کے بعد، یعنی سعید بن جبیر کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد اس کا انتقال ہوا حجاج کا۔ یہ کمزور قول ہے،
کہا گیا ہے، کہا گیا سے کمزور ہی قول عام طور پر مراد لیا جاتا ہے، اور کہا گیا ہے سعید بن جبیر کے قتل کے بعد حجاج 6 مہینے کے بعد مرا۔ وَلَمْ يُسَلِّطُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْدَهُ عَلَى قَتْلِ أَحَدٍ حَتَّى مَاتَ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سعید بن جبیر کے بعد کسی کو قتل کرنے پر قادر نہیں بنایا۔ سعید بن جبیر کے قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی پر قادر نہیں بنایا، یہاں تک کہ وہ مر گیا، انتقال کر گیا۔ وَلَمَّا قَتَلَهُ سَالَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ، اور جب اس نے ان کو یعنی سعید بن جبیر کو قتل کیا تھا، سَالَ مِنْهُ دَمٌ كَثِيرٌ، تو ان سے بہت خون بہا تھا، بہت خون بہا۔ جب اس نے ان کو قتل کیا تو ان سے بہت خون بہا۔ فَاسْتَدْعَى الْحَجَّاجُ الْأَطِبَّاءَ وَسَأَلَهُمْ عَنْهُ، تو حجاج نے ڈاکٹروں کو بلوایا اور ان سے اس کے بارے میں پوچھا، یعنی خون کے بارے میں پوچھا، اتنا زیادہ خون کیسے بہہ گیا۔ وَعَمَّنْ كَانَ قَتْلَهُ قَبْلَهُ، اور ان لوگوں کے بھی بارے میں پوچھا جن کو ان سے پہلے قتل کر چکا تھا، یعنی سعید بن جبیر کے خون کے بارے میں کہ اتنا خون کیوں بہا، اور ان لوگوں کو جو ان سے پہلے قتل کر دیے گئے تھے ان کے بارے میں، ان کے خون کے بارے میں پوچھا کہ ان کا کم خون بہا تھا، اور ان لوگوں کے بارے میں بھی پوچھا جن کو اس نے پہلے قتل کیا تھا، پہلے قتل کر چکا تھا، جو ان سے پہلے کے مقتولین تھے ان سے بھی، ان کے بارے میں بھی پوچھا۔ فَإِنَّهُ كَانَ يَسِيلُ مِنْهُمْ دَمٌ قَلِيلٌ، اس لیے کہ ان سے یعنی جو پہلے کے مقتولین تھے ان سے کم خون بہا تھا۔ فَقَالُوا لَهُ، تو ڈاکٹروں نے ان سے کہا، اطباء نے اس سے کہا، حجاج سے کہا، هَذَا قَتَلْتَهُ وَنَفْسُهُ مَعَهُ، ان کو تم نے قتل کیا ہے اس حال میں کہ ان کی جان، ان کی روح ان کے ساتھ تھی۔ ڈاکٹروں نے اس سے کہا کہ تم نے ان کو قتل کیا ہے اس حال میں کہ ان کی جان ان کے ساتھ تھی۔ وَنَفْسُهُ مَعَهُ، ان کے ساتھ تھی۔ وَالدَّمُ تَبْعٌ لِلنَّفْسِ، اور خون جان کے تابع ہوتا ہے، خون روح کے تابع ہوتا ہے، جب تک روح چلتی ہے خون بھی گردش کرتا رہتا ہے رگوں میں، اور خون جان کے تابع ہوتا ہے۔ وَمَنْ كُنْتَ تَقْتُلَهُ قَبْلَهُ، اور جن کو تم نے ان سے پہلے قتل کیا تھا، وَمَنْ كُنْتَ تَقْتُلَهُ قَبْلَهُ، اور جن کو تم نے ان سے پہلے قتل کیا تھا، كَانَتْ نَفْسُهُ تَذْهَبُ مِنَ الْخَوْفِ، پہلے قتل کیا تھا تو ان کی جان خوف کی وجہ سے پہلے ہی نکل چکی تھی، یعنی ان کی جان خوف کی وجہ سے پہلے ہی نکل جاتی تھی، اور جن کو تم نے ان سے پہلے قتل کیا تھا، كَانَتْ نَفْسُهُ، ان کی جان خوف کی وجہ سے پہلے ہی نکل جاتی تھی، فَلِذَلِكَ قَلَّ دَمُهُمْ، اسی وجہ سے، اسی لیے ان کا خون کم بہا، ان سے خون کم بہتا تھا۔ اور جن کو تم نے ان سے پہلے قتل کیا ہے، جو ان سے پہلے کے مقتولین ہیں جن کو تم قتل کر چکے تھے، تو وہ ان کی جان قتل کرنے سے پہلے ہی نکل جاتی تھی، یعنی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، فَلِذَلِكَ قَلَّ دَمُهُمْ، اسی وجہ سے ان سے خون کم بہتا تھا، کم بہا۔ وقیل للحسن البصری، اور حسن بصری سے کہا گیا رحمۃ اللہ علیہ سے، ان الحجاج قد قتل سعید بن جبیر، کہ حجاج نے سعید بن جبیر کو قتل کر دیا۔ فقال، تو حسن بصری نے کہا، اللہم اتی علی فاسق ثقیف، اے اللہ قبیلہ ثقیف کے فاسق کو تباہ کر دے، یہ بددعائیہ کلمہ ہے، اے اللہ قبیلہ ثقیف کے فاسق کو تباہ کر دے۔ واللہ لو ان من بین المشرق والمغرب اشترکوا فی قتلہ لکبہم اللہ عز وجل فی النار، واللہ لو ان من بین المشرق والمغرب، خدا کی قسم اگر ان کے قتل میں جو مشرق و مغرب کے درمیان میں ہیں وہ سب شریک ہوتے، جتنے مشرق و مغرب کے درمیان لوگ ہیں وہ سب کے سب شریک ہوتے ان کے قتل میں، لکبہم اللہ عز وجل فی النار، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندھا منہ ڈال دیتا، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیتا، اگر یہ سب کے سب شریک ہوتے تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیتا، کسی پر جو ہے رحم نہیں کھاتا۔ وَيُقَالُ،
اور یہ بھی کہا گیا ہے ان الحجاج لما حضرته الوفاة كان يغيب ويفيق ويقول، اور کہا جاتا ہے یا کہا گیا کہ جب حجاج کے وفات کا وقت آ گیا، یعنی حجاج کا آخری وقت آ گیا تو وہ بے ہوش ہو جاتا تھا اور کبھی ہوش میں آ جاتا تھا۔ کان یغیب، وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ یفیق، اور افاقہ ہو جاتا تھا یعنی ہوش میں آ جاتا تھا، اور جب ہوش میں آ جاتا تھا وہ یقول، تو وہ کہنے لگتا تھا مالی ولی سعید بن جبیر، میرا اور سعید بن جبیر سے کیا تعلق ہے، میرا اور سعید بن جبیر کا کیا معاملہ ہے، کیا تعلق ہے۔ جب حجاج کے وفات کا وقت حاضر ہو گیا یعنی قریب ہو گیا، کان یغیب و یفیق، وہ بے ہوش ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا یعنی بے ہوش ہو جاتا تھا، وہ یفیق، اور ہوش میں آ جاتا تھا، اور جب ہوش میں آتا تھا وہ یقول، تو وہ کہنے لگتا تھا، اور وہ کہتا تھا مالی ولی سعید بن جبیر، میرا اور سعید بن جبیر سے کیا تعلق ہے، کیا رشتہ ہے۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے انہ فی مدت مرضہ، کہ وہ اپنی بیماری کے زمانے میں، مدت مرض میں یعنی بیماری کے زمانے میں جب وہ سوتا تھا، کان اذا نام، جب وہ سوتا تھا، رأى سعید بن جبیر، جب وہ خواب میں، جب وہ سوتا تھا تو وہ خواب میں دیکھتا تھا سعید بن جبیر کو، کس حال میں دیکھتا تھا، آخذا بمجامع ثوبہ، وہ اس حال میں ان کو دیکھتا تھا کہ سعید بن جبیر اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ وقیل، اور کہا گیا ہے کہ اس کی بیماری کے، وہ اپنی بیماری کے زمانے میں جب سوتا تھا تو خواب میں سعید بن جبیر کو دیکھتا تھا کہ وہ اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، آخذا بمجامع ثوبہ، مجامع کے معنی ہوتے گریبان، یعنی کپڑے کی آخری جگہ یعنی گریبان۔ وہ خواب میں دیکھتا تھا سعید بن جبیر کو کہ وہ اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہیں، وَيَقُولُ لَهُ، اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن۔ وہ اس کے گریبان کو پکڑے ہوئے ہوتے ہیں خواب میں، اور وہ اس سے کہتے ہیں اے اللہ کے دشمن، فیما قتلتنی، تو نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے، تم نے مجھ کو کیوں قتل کیا ہے۔ فیستیقظ مذعورا، تو وہ گھبرایا ہوا خوف زدہ ہو کر جگ جاتا، تو وہ گھبرایا ہوا خوف زدہ ہو کر اٹھ جاتا، ویقول، اور کہتا مالی ولی سعید بن جبیر، میرا اور سعید بن جبیر کا کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے، کیا ہو گیا ہے۔ ویقال، اور یہ بھی کہا گیا ہے، ویقال، اور یہ بھی نقل کیا گیا ہے، کہا گیا ہے انہ رؤی الحجاج فی المنام بعد موتہ، کہ حجاج کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا، حجاج کو اس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا گیا۔ فقیل لہ، تو اس سے کہا گیا ما فعل اللہ بک، تو اس سے کہا گیا، پوچھا گیا اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ فقال، تو اس نے کہا قتلنی بکل قتیل قتلتہ قتلۃ، قتلنی بکل قتیل قتلتہ قتلۃ، تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس نے کہا، فقال، تو اس نے کہا قتلنی بکل قتیل، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ہر مقتول کے بدلے میں، قتلتہ، جس کو میں نے قتل کیا تھا، قتلۃ، ایک بار قتل کیا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر مقتول کے بدلے میں، جس کو میں نے قتل کیا تھا دنیاوی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں مجھے ایک بار قتل کیا ہے۔ وَقَتَلَنِي بِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ 70 قَتْلَةً، اور اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کے بدلے میں مجھے 70 بار قتل کیا ہے۔ فقال قتلنی بکل قتیل قتلتہ قتلۃ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہر مقتول کے بدلے میں، جس کو میں نے دنیاوی زندگی میں قتل کیا تھا، قتلۃ، ایک بار قتل کیا ہے۔ وقتلنی بسعید بن جبیر 70 قتلۃ، اور سعید بن جبیر کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 قتلۃ، 70 بار قتل کیا ہے۔
یہ تھا منصورات کا آخری 70واں سبق۔ اب انشاءاللہ مزید اسباق کی ویڈیوز بہت جلد آپ کے سامنے منظر عام پر آئیں گی۔ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ ہم بھی آپ کی طرح ایک طالب علم ہیں، اگر کوئی غلطی یا کوئی مسٹیک آپ دیکھیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھا 70واں سبق منصورات من ادب العرب کا، آخر مقتول للحجاج۔ اب انشاءاللہ آگے کے اسباق بھی بہت جلد اپلوڈ ہوں گے، آپ لوگ ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ میں بھی آپ ہی کی طرح ایک طالب علم ہوں اور ایک طالب علم کی حیثیت رکھتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آگے کی جو اسباق ہیں وہ جلد از جلد اپلوڈ ہوں گے۔ آپ لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور مزید معلومات کے لیے آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر دیا جاتا ہے، اس پر جو ہے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔